خود کو کسی دوسرے کی طرح بنانے کی خواہش کرنا اس عظیم انسان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ کیریئر کے انتخاب کا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی شخصیت سے ہم آہنگ کیریئر کا انتخاب کریں گے تو آپ تمام زندگی کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے۔ پیش خدمت ہے قاسم علی شاہ کی کتاب انسائکلوپیڈیا کیریئر۔ پہلے خود کو سمجھیے۔ کرٹ کوبائن نے کہا ہے، خود کو کسی دوسرے کی طرح بنانے کی خواہش کرنا اس عظیم انسان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے۔ درست کیریئر کے انتخاب کا سب سے پہلا اور سب سے اہم مرحلہ اپنی تلاش ہے۔ جب تک آپ خود کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کے لیے مناسب اور خوشی سے بھرپور کیریئر کا انتخاب ممکن نہیں۔ کیریئر کا انتخاب کرتے ہوئے اکثر اس مرحلے کو بھلا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگ کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، کتنے ہی نویلی کار میں سفر کریں، کتنا ہی بڑا بنگلہ بنا لیں، خوشی سے سرشار ہوتے ہیں اور نہ اپنے کام سے مطمئن۔ وہ جوں اپنے پروفیشن میں آگے بڑھتے ہیں اسٹریس اور امراض بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم سب کی اپنی شخصیت، دلچسپیاں، مہارتیں اور اقدار ہیں جو قدرت ہمیں ودیعت کرتی ہے۔ یہ ہمیں دوسروں سے منفرد کرتی ہیں، اس لحاظ سے ہم سب منفرد ہیں۔ کیریئر کے انتخاب کا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آپ جب اپنے لیے درست کیریئر کا انتخاب کریں گے تو آپ کو اپنی ذاتی دلچسپی، اپنی فطری مہارتوں، ذاتی خوبیوں، تحریک انگیز عوامل اور اپنے کردار کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں درج ذیل سوالات خود کو سمجھنے اور شناخت کرنے میں آپ کے بہت معاون ہوں گے۔ ان سوالات کے جوابات آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیے۔ آپ کے سامنے آپ کی شخصیت آ جائے گی اور یوں خود کو سمجھنا آسان ہوگا۔ آپ کو کون سے مضامین پسند ہیں؟ اسکول میں آپ کو کون سے مضامین سب سے زیادہ پسند تھے؟ کن مضامین میں آپ بہترین کارکردگی دکھاتے تھے، یعنی سب سے زیادہ نمبر آتے تھے؟ ان پسندیدہ مضامین میں آپ اپنی کارکردگی مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی مہارتیں ہیں؟ آپ اسکول، کالج میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں؟ اپنے بارے میں سوچئے کہ اس وقت آپ کے پاس کون سی خاص مہارت یعنی اسکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہت ہی تخلیقی ہوں، یا بہت خوب بول سکتے ہوں، یا کمپیوٹر چلانا بہترین جانتے ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ مسائل کو بخوبی حل کر لیتے ہوں، یا اپنے ہاتھ سے کام کرنا پسند کرتے ہوں۔ آپ کی ذاتی خوبیاں کیا ہیں؟ اگرچہ اپنے کیریئر میں ترقی کے لیے آپ نئی مہارتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت سمجھ لیجئے کہ آپ اس عمل کے دوران اپنی فطری شخصیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کی فطری شخصیت کے مطابق آپ کے اندر کچھ ذاتی خوبیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، ان پر غور کیجئے۔ اپنے قریبی اور مخلص رشتہ داروں سے اور دوستوں سے بھی اپنی شخصیت کے بارے میں پوچھئے۔ اگر آپ اپنی شخصیت سے ہم آہنگ کیریئر کا انتخاب کریں گے تو آپ تمام زندگی کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے اور کہیں بہتر ملازم یا کارکن مانے جائیں گے۔ آپ کو کن چیزوں یا کاموں سے دلچسپی ہے؟ کیا آپ کو کھیل پسند ہیں؟ اکثر کمپنی مالکان ایسے افراد کو ملازم رکھنا پسند کرتے ہیں جنہیں اپنے کام کے علاوہ غیر پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ دراصل اسکول کی تعلیم کے دوران کھیلوں میں شرکت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ طالب علم دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے۔ کسی بھی جاب میں یہ بہت ہی اہم نقطہ مانا جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان اپنی ذاتی دلچسپیوں اور مشغلوں کو آگے چل کر کیریئر کے طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسکول کے زمانے میں ڈراموں میں حصہ لیتے رہے ہیں تو آگے چل کر اداکار کی حیثیت سے باقاعدہ کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں، یا پھر پریزنٹر یا ٹیچر کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں۔
ایسے کئی لوگ مل جائیں گے جنہوں نے بچپن یا لڑکپن کے مشغلے کو باقاعدہ کیریئر کے طور پر اختیار کیا اور اس میں بہت کامیاب رہے۔ اپنے مشاغل اور دلچسپیوں کے بارے میں سوچئے اور غور کیجئے کہ انہیں آپ اپنے کام کی جگہ کیوں کر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کن چیزوں سے تحریک ملتی ہے؟ آپ کے لیے زندگی میں سب سے اہم کیا ہے؟ کیا آپ زیادہ شہرت، اسٹیٹس یا دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر دوسروں کی مدد کر کے دلی تسلی اور روحانی سکون کے خواہش مند ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی میں ولولہ اور چیلنج کی تلاش کر رہے ہیں، یا آپ کے نزدیک آزادی، آرام اور اقدار کی اہمیت زیادہ ہے؟ آپ کے حالات کیا ہیں؟ کیا آپ کسی خاص مقام پر کام کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ہوں، یا پھر آپ کسی نئی جگہ کی کھوج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو صحت کا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہر جگہ کام کرنے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں؟ آپ کے منتخبہ شعبے میں تعلیم اور تجربے کی کیا قیمت آپ کو ادا کرنا ہوگی؟ کیا آپ یہ قیمت حقیقتاً ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟